نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب تخلیل الشعر، بالوں کے اندر خلال کرنا، حتی اذا ظن انه قد اروا، یہاں تک کہ انسان کو یقین آ جائے کہ تر ہو گیا ہے بشرتہ، اس کی کھال، یعنی بال اس طرح اگر انسان دھوئے کہ سر پوری طرح تر ہو گیا ہے، اور اگر لمبی چٹیا کسی کے بہت ہی لمبے بال ہیں تو ان کو اگر وہ ہاتھ میں ایک طرف پکڑ کے صرف سکن کو تر کر لیتا ہے تو اس سے بھی غسل جو ہے وہ ہو جاتا ہے. یعنی پورے بال اگر نہ دھوئے جائیں، ان کو شیمپو نہ بھی کیا جائے، تو صرف بشرہ کا مطلب ہے سکن، یعنی سر کی سکن اگر انگلیاں پھیر کر خوب تر کر لی جائے، پانی بھی ڈالا جائے، صرف انگلیاں نہیں، تو ایسی صورت میں غسل ہو جاتا ہے. افاض علیہ، اور اس پہ پانی بہا چکا. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه الماء 3 مرات. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب جنابت کو غسل کرتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، جیسے نماز کے لیے وضو کیا کرتے ویسے وضو کرتے، پھر غسل شروع کرتے تو اپنے ہاتھوں سے پہلے بالوں کو بھگوتے تھے، یعنی انگلیاں پھیر کے پھر اس پہ پانی ڈالتے، اور اس سے پانی کم لگتا ہے. اگر آپ بالوں کو پہلے ہاتھوں سے تر نہیں کرتے اور پانی پہ پانی ڈالتے ہیں تو بعض اوقات بال پانی کی کنٹرول میں نہیں آتے، اور خاص طور پر جب بہت زیادہ ہو تو ایسی صورت میں پہلے کم پانی لگا کے بالوں کو اچھی طرح اندر سے تر کر لینا چاہیے اور پھر پانی ڈالنا چاہیے تاکہ اسکن کو فوراً پانی ٹچ کر جائے. اور پھر آپ افاض علیہ الماء 3 مرات، 3 مرتبہ آپ اس سے پانی ڈالتے تھے. ثم غسل سائر جسدہ، پھر اپنا سارا جسم دھوتے تھے. وقالت، اور آپ فرماتی ہیں كنت اغتسل انا، کہ میں غسل کرتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، ایک ہی برتن سے، نغرف منہ جميعا، ہم دونوں اس سے اکٹھے ہی پانی لیا کرتے تھے. باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء منه مرة أخرى. باب من توضأ، جس نے وضو کیا، فی الجنابة، جنابت میں، ثم غسل سائر جسده، پھر بعد میں سارا جسم دھویا، ولم يعد غسل مواضع الوضوء، اور وضو کے جگہوں کو دوبارہ نہ دھویا، مرة أخرى، یعنی دوسری مرتبہ. تو اس سے کیا انسان کا وضو اور غسل دونوں ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ حدیث ہے اس لیے میں صرف پڑھوں گی، آپ ترجمہ دیکھ لیجیے. حدثنا يوسف بن عيسى قال اخبرنا الفضل بن الموسى قال اخبرنا الاعمش عن سالم عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة قالت ودع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فكفى بيمينه على يساره مرتين وثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين وثلاثا ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ذراعيه یعنی بازو اپنے، ثم افاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. یہ جو ہے نا فجعل ينفض الماء، یہ نئی چیز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑا پانی کو اپنے ہاتھ سے ہی، یعنی تولیے کی بجائے اگر انسان اپنے ہاتھ سے ہی پانی کو جسم سے پونچھ کے جھاڑ دے تو یہ بھی کافی ہے. اور اس میں بات جو امام بخاری نے باندھا ہے یا اجتہاد جو کیا ہے وہ کیا ہے کہ اگر انسان پہلے وضو کر لے اور بعد میں نہائے تو دوبارہ اگر وضو نہیں کرتا تو اس سے حرج نہیں ہے. باب اذا ذکر فی المسجد انہ جنب، اگر کوئی مسجد چلا جائے اور اس کو یاد آئے کہ وہ تو جنبی تھا تو کیا کرے؟ یعنی اگر کسی کو نہانے کی ضرورت تھی اور اس نے تھوڑی تاخیر کر دی یہاں تک کہ بھول گیا اور بھول کے مسجد تک پہنچ گیا اور وہ ناپاک تھا اس کا جسم، کیا کرے؟ یخرج کما ہوا، نکل جائے جیسا کہ ہے، ولا یتیمم، اور وہاں تیمم کی ضرورت نہیں، یعنی فوراً نکل جائے باہر اور تیمم وغیرہ نہ کرے. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا يونس عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال اقيمت الصلاة وعدلت الصفوف، کہ ایک مرتبہ نماز قائم کی گئی، صفیں برابر کر لی گئیں، قیاما، کھڑے ہو کر. فخرج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. فلما قام فی مصلاہ، جب آپ اپنی نماز پڑھانے کی جگہ پہ کھڑے ہوئے، ذکر انہ جنوب، تو آپ کو یاد آیا کہ آپ کو تو نہانا تھا. فقال لنا، تو آپ نے فرمایا ہم کو، مکانکم، اپنی جگہ رکے رہو میں بھی آتا ہوں. ثم رجع، پھر آپ واپس چلے گئے. فاغتسل، پھر نہا لیا. ثم خرج الینا، پھر ہمارے پاس آئے. ورأسه یقطر، اور آپ کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. فکبر، پھر آپ نے تکبیر کہی، اللہ اکبر. فصلینا معه، تو ہم نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی. تابعه عبد الاعلى عن معمر عن الزهري ورواه الاوزاعي عن الزهري. اس کو عبد الاعلی نے معمر سے اور زہری سے، اور اس کو اوزاعی وغیرہ نے بھی روایت کیا ہے اور اس کے مطابق کی ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت نیچرل زندگی تھی، اور یہ مختلف مواقع پر ایک ایک واقعہ ایسا آ جانا امت کے لیے ایک جواز پیدا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے، وہاں ہر چیز کا نمونہ وہاں مل جائے گا. اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا کے اس لیے دکھا دیا، کبھی آپ کو بھلوا کر، کبھی اور طریقے سے، کہ بعد میں اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو ملامت نہ کرے یا دوسرے اس کو برا بھلا نہ کہے. ایسی چیزیں طبعی یا فطری تقاضے سے ہو جایا کرتی ہیں. دوسری بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بڑی بوڑھیاں یہ کہتی ہیں کہ ایک ایک قدم زمین پہ بھاری ہوتا ہے، اور اگر نہاؤ نہیں تو بہت بڑے بڑے عذابوں کی خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ ایک مومن کو فوراً ہی نہا لینا چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے وہ نہانے میں تھوڑی تاخیر کر رہا ہے اور اس دوران کوئی اور کام بھی اس نے کر لیا تو اس سے کوئی گناہ لازم نہیں آتا. باب نفض الیدین من الغسل عن الجنابہ، جنابت کا غسل کر کے دونوں ہاتھوں کو جھاڑنا، یعنی جسم سے پانی کو چھنک دینا. تو اس سے مطلب کیا ہے کہنے کا کہ وہ پانی جو ایک جنبی کے جسم سے ٹچ کر کے چھینٹ اڑ رہی ہے، وہ چھینٹ پاک ہے یا ناپاک ہے. بتایا جائے گا کہ وہ پاک ہے، اس سے حرج نہیں ہے. یہ حدیث پہلے چونکہ آ چکی اس لیے میں صرف ریڈنگ کروں گی. حدثنا عبدان قال اخبرنا ابو حمزة قال سمعت الاعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحها ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وأفاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کپڑا پکڑایا، تولیہ دیا، آپ نے نہیں لیا، اور آپ اپنے ہاتھ جھاڑ رہے تھے، یعنی جو چھینٹے اڑے ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ حضرت میمونہ پہ جا پڑا ہو، یعنی وہ چھینٹے جو بعد میں اترے، جسم سے پانی اترے تو وہ پانی ناپاک نہیں. اور تولیے کا ذکر، پھر تولیے کی بات آگئی کہ نہ استعمال کرنا، مراد یہ ہے کہ وہ پانی جو جسم پر ٹھہر جائے، اور ٹھہرے ہوئے پانی پر انسان اگر کپڑے پہن لیتا ہے اور کپڑے پھر گیلے ہو جاتے ہیں اس پانی کے ساتھ جس سے انسان نہایا ہے، تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، وہ کپڑے بھی اس سے ناپاک نہیں ہوتے، ان کپڑوں میں انسان نماز وغیرہ ادا کر سکتا ہے. باب من بدا بشق رأسه الایمن فی الغسل، باب من بدا جو شروع کرے بشق حصہ رأسه اپنے سر کا، الیمن دایاں، فی الغسل غسل میں، یعنی غسل میں دائیں ہاتھ سے، دائیں سائڈ سے، دائیں حصے سے شروع کرنا جو ہے اس کی بات. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت كنا اذا اصابت احدانا جنابة اخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها، کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب ہم میں سے کسی کو جنابت لاحق ہوتی، اخذت بیدیہا تو اپنے ہاتھوں سے لیتی، ثلاثا 3 مرتبہ پانی، فوق رأسها اپنے سر پہ ڈالنے کو، ثم تأخذ بیدیہا علی شقها الایمن، پھر اپنے ہاتھ کو اپنے جسم کے دائیں حصے پر پھیرتی، وبیدیہا الاخری علی شقها الایسر، اور دوسرے ہاتھ سے پھر بائیں حصے کو. یعنی جب انسان نہانے لگے اور نہانے میں پانی ڈالنے لگے یا صابن لگانے لگے تو پہلے دائیں حصے کو لگایا جائے اور اس کے بعد بائیں کو. یہ ایک مستحب طریقہ ہے، سنت ہے یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آگے اس میں لکھی ہوئی ہے اس لیے پڑھ رہی ہوں. باب من اغتسل عریانا وحدہ فی خلوۃ، کہ تنہائی میں، اکیلے میں ننگے ہو کر نہانا، کیا اس کی اجازت ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کو آپ نے یہ کہتے سنا ہوگا کہ ہمارے بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ بالکل ننگے ہو کے نہیں نہا سکتے، جسم پہ کوئی نہ کوئی کپڑا ضرور پہنے ہوئے ہونا چاہیے. تو کیا یہ ضروری ہے یا اس کی اجازت ہے کہ انسان کے جسم پر کچھ بھی نہ اور وہ نہا لے؟ ومن تستر، اور جس نے ستر کیا یعنی کچھ پہن کے نہایا، فالتستر افضل، تو تستر جو ہے یعنی چھپانا اپنے آپ کو وہ زیادہ بہتر ہے. وقال بعض عن نبی عن جدہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ احق ان یستحیا منہ، اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کیا جائے، من الناس، لوگوں سے. یعنی ایک تستر کا مطلب یہ کہ لوگوں سے بالکل بچ کے چھپ کے نہایا جائے کہ جہاں کسی کی نظر نہ پڑے. اور دوسرا معنی کیا ہے کہ اگر انسان کے جسم پر کوئی ایسی چیز پہنی ہوئی ہو کہ جس سے اس کے مخصوص سے چھپ سکے تو وہ بھی بہتر ہے، لیکن اگر کوئی ایسا نہ کرے تو بھی اس کا غسل ہو جاتا ہے، یعنی لازم نہیں ہے اگرچہ بہتر ہے. حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو اسرائيل، تھے بنی اسرائیل، یغتسلون عراتا، ننگے نہایا کرتے تھے. ينظر بعضهم الى بعض، ان میں سے بعض کو دیکھتا تھا، یعنی ایک حمام میں جیسے گھس جاتے تھے اور سب ایک دوسرے کے سامنے ننگے نہاتے تھے. فکان موسیٰ یغتسل وحدہ، لیکن موسیٰ علیہ السلام اکیلے نہایا کرتے تھے، سب کے سامنے نہیں نہاتے تھے. فقالوا، تو بنی اسرائیل کہتے ہیں، واللہ قسم اللہ کی، ما یمنع موسیٰ ان یغتسل معنا، نہیں روکتا موسیٰ علیہ السلام کو کہ نہائے ساتھ ہمارے، الا مگر یہ کہ انہ آدر، وہ بڑے خصیوں والا ہے، یعنی اس کے جسم میں نقص ہے اس لیے ہم سے چھپاتا ہے. فذهب مرتن، تو ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام گئے، یغتسلوا، غسل کرنے کے لیے. فوضع ثوبہ، تو انہوں نے رکھے کپڑے اپنے، علی حجر، ایک پتھر پر. ففر الحجر بثوبہ، تو پتھر لے اڑا ان کے کپڑے، پتھر ہی کپڑے چرا کے چلا گیا. یہ ایک معجزہ ہے ان کا. فجمع موسیٰ فی اثرہ، تو دوڑ پڑے موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے. یقول، کہنے لگے، ثوبی، میرے کپڑے، یا حجر، ہے پتھر.
صوبی یا حجر حتی نظرت بنو اسرائیل، یہاں تک کہ بنو اسرائیل نے دیکھ لیا، الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو، فقالو، تو انہوں نے کہا واللہ، قسم اللہ کی، ما بموسیٰ بن بأس، موسیٰ کو تو کوئی تکلیف نہیں، یعنی ان کے جسم تو صحیح سلامت ہے، واخذ ثوبہ فطفق بالحجر ضربا، تو انہوں نے اپنا کپڑا پکڑ لیا پتھر سے اور پتھر کو مارنے لگے. فقال ابو ہریرہ واللہ انہ لندب، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی قسم بے شک اس میں، یعنی اس پتھر میں البتہ نشان ہے، بالحجر، پتھر کے، ستتن 6 اور سباتن 7، ضربن بالحجر، پتھر کے ساتھ مارنے کی، یہ نہیں کہ اپنے ہاتھوں سے پتھر مارنے لگے، پتھر کو پتھر کے ساتھ مارنے لگے، اور اتنا زور سے مارا کہ 6-7 نشان اس پہ عرصہ دراز تک باقی رہے. اگر کسی انسان کو پڑتا تو کیا حال ہوتا. حضرت موسیٰ کے ہاتھ لگتا بہت بھاری تھے، اس لیے کہ وہ ایک شخص کو صرف گھونسا ہی لگایا تھا کہ وہ مر گیا، اور پتھر پہ مارا تو پتھر پہ نشان چھوڑ دیے، بڑے قوت والے تھے. فرعون سے جو مقابلہ تھا. وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین ایوب یغتسل، کہ اس دوران کہ حضرت ایوب ایک دفعہ غسل فرما رہے تھے، عریانا، ننگے، فخر علیہ جراد، تو گر پڑے آپ پر ٹڈیاں، من ذہب، سونے کی، فجعل ایوب یحتسی فی ثوبہ، تو شروع ہو گئے ایوب علیہ السلام ان کو اکٹھا کرنا اپنے کپڑے میں. فناداہ ربہ، تو ان کے رب نے ان کو پکارا، یا ایوب الم اکن اغنیتک اما تری، کیا میں نے تجھے غنی نہیں کر دیا ان چیزوں سے جو تو دیکھتا ہے، یعنی تجھے ان سونے چاندی کی کیا ضرورت ہے، جو کچھ تجھے میں نے دیا ہے وہ تو سب سے زیادہ ہے. قال بلا و عزتک، کہتے ہیں ہاں اے رب تیری عزت کی قسم، ولکن لا غنا بی ان برکتک، کہ تیری برکتوں سے میں کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا. یعنی تو جو بھی مجھے دے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور موقع پہ فرمایا تھا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ جو بھی بھلائی تو مجھے دے میں اس کا محتاج ہوں. تو گویا جو نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے پاس بغیر کسی کوشش کے اور بغیر کسی لالچ کے آئے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت اور برکت ہے، اور اس کے بارے میں کیا ہے کہ میں تیری رحمت یا تیری اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. کتنا خوبصورت جواب ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا. ورواه ابراہیم عن موسیٰ ابن عقبہ عن صفوان عن عطاء ابن یسار عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بین ایوب یغتسل عریانا، یعنی یہ حدیث اس لیے یہاں پر لائے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام بھی بغیر لباس کے نہا رہے تھے، یعنی بغیر کسی کپڑے کے جسم پر پہنے ہوئے انسان نہا سکتا ہے. باب التستر فی الغسل عند الناس، لوگوں کے سامنے اگر نہائے تو کپڑا پہن کے یا سطر کے ساتھ نہائے. عند الناس یعنی لوگوں کے پاس. حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ عن مالک عن ابی النضر مولى عمر بن عبید اللہ ان ابا مرۃ مولى ام ہانئ اخبرہ انہ سمع ام ہانئ بنت ابی طالب تقول ذهبت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی فتح کے سال، فوجدته یغتسل، میں نے دیکھا کہ آپ نہا رہے ہیں، وفاطمہ تسترہ، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کپڑے کی آڑ کیے ہوئے ہیں، اوٹ کیے ہوئے ہیں، یعنی چھپا رہی ہیں آپ کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اور نہ ہو گھر میں یا کوئی اور نہ ہو اس موقع پر، تو کوئی بھی انسان، جیسے آپ دیکھیں کہ ایک کپڑے چینج کر رہا تھا تو دوسرا کپڑا پکڑ کے دوسری طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے. تو اسی طرح یہ کہ اس جگہ پر اور شاید کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کپڑا پکڑوا کے ایک اوٹ کر کے، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بالکل ساتھ ہی کھڑی ہوں گی، ایسی جگہ پہ کھڑی ہوں گی کہ جہاں سے وہ ان کو چھپا دے. فقال من هذه، تو انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ فقلت انا ام ہانی، تو میں نے کہا کہ میں ام ہانی ہوں. یعنی ام ہانی جو حضرت ابو طالب کی بیٹی تھی، وہ اس وقت گھر آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے، تو آپ کو پتہ چلا کہ جیسے کوئی گھر میں آیا ہے. تو اب یہ بھی فکر ہوا کہ ہے کون. ویسے تو منع ہے نا کہ جب انسان کپڑے اتارے ہوئے تو باتیں وغیرہ نہ کرے، لیکن اگر ایسی بات ہو کہ مثلا باہر کوئی شور ہنگامہ ہو رہا ہے اور آپ کے بچے ہیں اور آپ اندر نہا رہے ہیں اور نہانے میں عموماً دیر بھی لگ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں انسان اندر کھڑا ہو کے پریشان ہو تو خواہ وہ نہا ہی رہا ہو، اس سے کیا جواز نکلتا ہے کہ ضروری بات جو ہے وہ پوچھ سکتا ہے. بعض اوقات بہت ایمرجنسی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اگر کوئی باتھ روم کے اندر کسی سے بات کر لیتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن سالم ابن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس عن میمونہ قال سترت النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو يغتسل من الجنابہ، حضرت میمونہ کہتی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپایا جبکہ وہ نہا رہے تھے، وہ یغتسل من الجنابہ، اور وہ جنابت سے نہا رہے تھے. فغسل یدیہ، آپ نے دونوں ہاتھ دھوئے، ثم صب بیمینہ علی شمالہ، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں پہ پانی ڈالا، فغسل فرجہ وما اصابہ، ثم مسح بیدہ علی الحائط والارض، ثم توضا وضوءه للصلاة غیر رجليه، ثم افاض الماء على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه. تاب ابو عوانہ وابن فضیل فی السطر. یہ حدیث گزر چکی ہے. باب اذا احتلمت المرأة، باب جب عورت کو احتلام ہو جائے، یعنی احتلام جیسے کہ پہلے میں نے بتایا کہ حلم سے، اور حلم خواب کو کہتے ہیں، یعنی خواب میں جمع کرنا. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ عن زینب بنت ابی سلمہ عن ام سلمہ ام المؤمنین انها قالت جاءت ام سلیم امرأة ابی طلحہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ان اللہ لا يستحی من الحق،
هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم اذا رأت الماء، کہ اگر پانی دیکھے تو اس صورت میں نہائے ورنہ نہیں. یہ حدیث گزر چکی اس لیے ترجمہ نہیں کر رہی. باب عرق الجنبی، جنبی کا پسینہ کیا پاک ہے؟ وان المسلم لا ينجس، اور مسلمان کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا. یہ حدیث ان تمام توہمات کی تردید کرتی ہے کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر پیریڈز میں کپڑے پہن لیے جائیں تو وہ بھی دھو لیں، اور بیڈ شیٹس بھی دھو لیں، اور رضائیاں بھی دھو لیں، اور شاید کارپیٹس بھی دھو دیں. باب عرق الجنب وان المسلم لا ينجس. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر عن ابي رافع عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينه، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو ہریرہ ملے مدینہ کے کسی راستے پر، یعنی گھر سے باہر تھے، کہیں جا رہے تھے راستے میں. وہ جنوبن، حالانکہ وہ جنبی تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بوقت ضرورت جنابت کی حالت میں گھر سے بھی نکلا جا سکتا ہے. فن خنست منہ، کہتے ہیں کہ میں ان سے چھپ کے ایک طرف کھسک گیا، یعنی پیچھے رہ کے لوٹ گیا. فذهب، پھر گیا. فاغتسل، پھر غسل کیا. ثم جاء، پھر آ گیا. فقال اين كنت يا ابو هريرة، ابو ہریرہ تم کہاں گئے تھے، کہاں تھے تم؟ قال كنت جنبا، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں جنابت میں تھا. فکرہت ان اجالسک، تو مجھے ناپسند ہوا کہ میں آپ کے پاس بیٹھوں. وانا على غیر طہارت، اور میں ناپاک ہوں. فقال سبحان اللہ ان المؤمن لا ينجس، سبحان اللہ مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنابت کی حالت میں اگر انسان کسی دوسرے سے کوئی بات چیت کرتا ہے یا ملاقات کرتا ہے، یا بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں کہ انسان فوری طور پر نہیں نہا سکتا، تو اس صورت میں وہ گلٹی کانشیس نہ ہو، یا یہ نہ سمجھے کہ وہ ایک جرم کا مرتکب ہے. ظاہر ہے کہ نماز سے پہلے پہلے تو ہر صورت میں نہانا ہی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ پیریڈ جو ہیں یہ بھی تو جنابت ہی کی ایک حالت ہے. اگر اس میں انسان گھر سے نکل سکتا ہے، آگے پیچھے آ جا سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان نہانے میں بلا وجہ کی سستی کرے اور اس کو ایک معمول بنا لے. لیکن یہاں یہ جواز کا صرف پہلو نکلتا ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے. اب ایک چیز ہوتی ہے جواز کے لیے کوئی ایک خاص موقع پہ ایک بات کا ہونا، اور ایک یہ کہ انسان سستی کے مارے ایک ایسی عادت کو اختیار کر لے. اگلی حدیث اسی سے متعلق ہے، اس لیے میں اس کو بیان کیے جاتی ہوں. باب الجنب یخرج ویمشی فی السوق، جنبی جب گھر سے نکل جائے اور بازار وغیرہ میں گھومے پھرے وغیرہ ہی. وقال عطاء یحتجم الجنب، کہ جنبی جو ہے وہ حجامت کرا سکتا ہے. حجامت سے مراد یہاں بال نہیں کٹوانا بلکہ پشنے لگوانا ہے. وہ یقلم اظفارہ، اور اپنے ناخن تراش سکتا ہے. وہ یحلق رأسہ، اپنا سر منڈوا سکتا ہے. وان لم یتوضا، اس نے وضو نہ بھی کیا ہو. حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة ان انس بن مالك حدثهم ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نساء في الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة. یہ پیچھے حدیث گزر چکی ہے، وہاں 11 نسوة کی بات ہے، یہاں 9 بیویوں کی بات ہے. تو اس میں حدیث اس لیے لائی گئی کہ ظاہر ہے کہ ایک بیوی کا گھر جو تھا وہ دوسری سے مختلف تھا، تو مطلب یہ کہ گھر سے نکلے یعنی جنابت کی حالت میں. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا حميد عن بكر عن ابي رافع عن ابي هريره قال لكني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جنب فاخذ بيدي، میں جنبی تھا، صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. فمشيت معه، تو میں آپ کے ساتھ چل پڑا. حتى قعد، یہاں تک کہ آپ بیٹھ گئے. فانسللت، تو میں کھسک گیا. فاتيت الرحل فاغتسلت، تو میں رحل یعنی جس جگہ پہ قیام کیا جائے یعنی اپنے گھر آیا. فاغتسلت ثم جئت وهو قائد، میں نہا کے فوراً واپس گیا کہ ابھی آپ وہیں پر بیٹھے تھے جہاں میں ان کو چھوڑ کے آیا تھا. فقال اين كنت يا ابا هريره فقلت له فقال سبحان الله يا ابا هريره ان المؤمن لا ينجس. باب كينونة الجنب في البيت اذا تودع قبل ان يغتسل. باب کینونہ، رہنا، الجنبی جنبی انسان کا، فی البیت گھر میں، اذا تودع جبکہ وہ وضو کر چکا ہو، قبل ان یغتسل اس سے پہلے کہ غسل کرے. پچھلی حدیث میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم نے جنابت کی حالت میں گھر سے باہر پایا. اور اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص جنابت کی حالت میں ہے اور اپنے گھر کا کام کاج کر رہا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، کیا اس کو اس بات کی اجازت ہے. کیونکہ ایک اور ضعیف حدیث میں یہ آتا ہے کہ جس گھر میں کتا ہو یا مورت ہو یا جنبی ہو تو وہاں فرشتے نہیں جاتے. اور عام طور پر بھی لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جب تک انسان جنابت کی حالت میں ہوتا ہے فرشتے اس کے پاس نہیں آتے. تو اس آنے والی حدیث سے اس بات کا دراصل رد کیا گیا ہے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا هشام وشیبان عن یحیی عن ابی سلمة قال سألت عائشة اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرقد. ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرقد، کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو جایا کرتے تھے، وہو جنب اور وہ جنابت کی حالت میں ہوتے. قالت
تو وہ کہنے لگی نعم ہاں، وہ یتودع اور وہ وضو کر لیتے تھے۔ باب نوم الجنبی، باب جنبی کی نیند یا جنابت کی حالت میں سونا۔ حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ایرقد احدنا وهو جنب، کیا سو سکتا ہے ہم میں سے ایک حالانکہ وہ جنابت کی حالت میں ہو، یعنی جنابت کی حالت میں سویا جا سکتا ہے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں، اذا توضأ، جب وہ وضو کر لے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، یعنی وضو کر کے سویا جا سکتا ہے۔ اب کیا یہ وضو کرنا جو ہے یہ فرض ہے یا صرف مستحب ہے؟ اس میں پھر علماء کی آراء ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ صرف مستحب ہے، فرض نہیں ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ واجب ہے، اور بعض نے کہا کہ صرف استنجا کر لے، اور مسلم کی جو روایت ہے اس میں استنجا کا ذکر نہیں ہے، اس میں صاف واضح ہے کہ نماز کا سا وضو کر لے تو اس کے بعد سونے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے وضو بھی نہیں کر سکتا تو بھی وہ کسی حرام کام کا ارتکاب نہیں کرتا، یعنی اس کی بھی اجازت ہے۔ باب الجنب یتودع ثم ینام، باب جنابت کی حالت میں وضو کرے پھر سو جائے، یعنی جنبی کو وضو کر کے سونے کے بارے میں۔ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن ابي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ينام، جب ارادہ کرتے کہ سو جائیں، وهو جنب، حالانکہ وہ جنابت کی حالت میں ہو، غسل فرجہ، تو اپنی شرمگاہ کو دھو لیتے، وتوضأ للصلاة، اور وضو کر لیتے نماز کی طرح کا، یعنی پورا وضو کر لیتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے، بلکہ سونے سے پہلے وضو کر لیتے، کیونکہ اس سے پہلے وہ حدیث آپ پڑھ چکے ہیں جس میں سونے سے پہلے وضو کرنا اور دعا پڑھنا جو ہے یہ باعث فضیلت ہے۔ تو خواہ انسان جنابت کی حالت میں ہو یا بغیر جنابت کے، دونوں حالتوں میں وضو کے ساتھ سونا جو ہے وہ بغیر وضو کے سونے سے بہتر ہے۔ حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا جویریہ عن نافع عن عبد اللہ قال استفتى عمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ استفتى، فتویٰ طلب کیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھا، اینام احدنا، کہ کیا سو جائے ہم میں سے ایک، وہو جنب، اور وہ جنابت کی حالت میں ہو، قال نعم، کہا ہاں، اذا توضأ، جب وہ وضو کر لے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن عبداللہ بن دینار عن عبداللہ بن عمر انہ قال ذکر عمر بن الخطاب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر کیا عمر بن خطاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، بأنہ تصیبہ الجنابہ، کہ انہیں جنابت لاحق ہو جاتی ہے، من اللیل، رات کو، فقال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توضأ، وضو کر لو، واغسل ذکرک، اور استنجا کر لو، ثم نم، پھر سو جاؤ۔ باب اذا التقى الختانان، باب کے جب مل جائیں دو ختان۔ حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام وحدثنا ابو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن ابي رافع عن ابي هريرة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث کس سلسلے میں ہے کہ غسل کب واجب ہوتا ہے، اذا جلس، جب وہ بیٹھ جائے، بین شعبها، درمیان اس کے کونوں کے، الاربع، چار، یعنی دو بازو اور دو ٹانگیں، ثم جہدها، پھر تھکا دے اس کو، فقد وجب الغسل، تو واجب ہو جاتا ہے غسل، یعنی غسل اس حالت میں واجب ہوتا ہے۔ تابعه امر عن شعبة مثله، وقال موسى حدثنا ابان قال حدثنا قتادة قال اخبرنا الحسن مثله۔ باب غسل ما يصيب من رطوبة فرج المرأة، باب دھونا جو بھی لگ جائے تری میں سے عورت کی شرمگاہ سے، یعنی اس کو دھو لینا ضروری ہے۔ حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال يحيى واخبرني ابو سلمة ان عطاء بن يسار اخبره ان زيد بن خالد الجهني اخبره انه سأل عثمان بن عفان فقال، یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے اس لیے صرف ریڈنگ کروں گی، ارأيت اذا جامع الرجل امرأته فلم يمني، قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك علي بن ابي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك، قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم۔
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال ابی بن کعب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جامع الرجل، جب جمع کرے مرد المرأة عورت سے، فلم ينزل، پھر انزال نہ ہو، قال يغسل ما مس المرأة منه، فرمایا دھو لے جو چھو جائے عورت سے اس میں سے، ثم يتوضأ، پھر وضو کر لے، ويصلي، اور نماز پڑھ لے۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری کہتے ہیں کہ الغسل احوط، غسل کرنا زیادہ احتیاط کی بات ہے، یعنی چاہے انزال نہ ہو لیکن غسل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ وذاک الاخیر، اور یہ جو پیچھے والی بات ہوئی کہ غسل صرف اس وقت واجب ہوتا ہے، یہ جو حدیث نمبر 290 ہے کہ اذا جلس بین شعبها الاربع ثم جہدها، انما بینا لاختلافهم، تو یہ حدیث ہم اس لیے لائے ہیں کہ جو اختلاف صحابہ کرام کے درمیان اس معاملے میں واقع ہوا ہے اس کو ہم بیان کر دیں۔ والماء انقى، اور پانی تو خوب صاف کرنے والی چیز ہے۔ یہ اسی بات کا اختلاف ظاہر کر رہے ہیں کہ جس میں صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف ہوا، اور اس میں جو راجح رائے ہے وہ یہی ہے کہ خواہ انزال نہ بھی ہو لیکن اگر التقاء الختانین ہو جائے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ جبکہ دوسری رائے یہ ہے جس میں کچھ اور صحابہ کرام شامل ہیں کہ جب تک انزال نہ ہو اس وقت تک غسل جو ہے وہ لازم نہیں ہوتا یا فرض نہیں ہوتا۔ لیکن ان دونوں آراء کو سامنے رکھ کے امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ الغسل احوط، یعنی خواہ اختلاف موجود ہے لیکن دخول کی صورت میں خواہ انزال نہ ہو، غسل کرنا زیادہ احتیاط کی بات ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ ایسے معاملات میں عموماً انسان کنفیوز ہوتا ہے کہ پھر کون سی رائے اختیار کرے، جب یہ ادھر بھی حکم ہے اور ادھر بھی حدیث موجود ہے، اور ادھر بھی صحابہ کرام کی رائے ہے ادھر بھی صحابہ کرام کی رائے ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب انسان ایسے کسی شبے میں پڑ جائے تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ شبے کی حالت میں انسان شبہات سے بچے اور وہ طریقہ اختیار کرے جو اس کے دل کے لیے زیادہ اطمینان کا باعث ہو، یعنی دین کے معاملے میں۔ اور تقویٰ کا تقاضا کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالتی ہو، اس چیز کو اختیار کر لو جو تمہیں شک میں نہ ڈالتی ہو۔ تو اس صورت میں جو چیز انسان کے لیے زیادہ قابل اطمینان ہو اسے کر لینا چاہیے۔ اور اس اختلاف کو کس طرح دور کیا گیا؟ اس میں یہ کہا گیا کہ جن کی رائے یا جس روایت میں یہ آیا ہے کہ جب تک انزال نہ ہو غسل نہیں ہے، یہ روایت منسوخ ہے۔ اسی لیے علماء کی اور اکثریت کی یہی رائے ہے اور یہی طرز عمل جو ہے وہ قابل عمل ہے کہ ہر دو حالت میں غسل کرنا چاہیے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔ کتاب الحیض، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں۔ قل، آپ کہہ دیجئے ہوا اذن، وہ گندگی ہے، یعنی گندگی کی ایک حالت ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، تو الگ رہو عورتوں سے، فی الْمَحِيضِ، حالت حیض میں۔ الگ رہو سے مراد یہ نہیں کہ انہیں گھر سے نکال دو یا خود گھر سے نکل جاؤ، مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ جسمانی تعلق قائم نہ کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور نہ تم قریب جاؤ ان کے، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اور جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، تو آؤ ان کے پاس، مِنْ حَيْثُ، جہاں سے امرکم اللہ، حکم دیا تم کو اللہ نے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالی محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے، ویحب المتطہرین، اور محبت رکھتا ہے پاک رہنے والوں سے، صاف ستھرا رہنے والوں سے۔ تو یہاں پر کیا پتہ چلتا ہے کہ حالت حیض میں جماع جو ہے وہ حرام ہے۔ حرام اس لیے کہ قرآن پاک میں اس کا واضح طور پر حکم ہے۔ اور ایک اور بات کا یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کی دبر کی طرف سے آنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، کیونکہ اگر ایسی اجازت ہوتی تو حالت حیض میں عورت کے پاس جانا منع نہ ہوتا۔ باب کیف کان بدء الحیض، ابتدا کیسے ہوئی حیض کی، یعنی عورتوں کو کب سے حیض آنا شروع ہوا۔ وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ھذا شیء کتبہ اللہ، یہ وہ چیز ہے کہ اللہ نے لکھ دیا اس کو، علی بنات آدم، آدم کی بیٹیوں پر، یعنی ابتدائی زمانہ سے ہی عورتوں کے ساتھ یہ چیز چلی آ رہی ہے۔ وقال بعضهم، اور بعض نے کہا، یہ بعض کون ہیں؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہیں۔ کان اول ما ارسل الحیض، کہ پہلے پہل جو بھیجا گیا حیض، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر۔ وقال ابو عبداللہ، وحدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے یہ اکثر کو شامل ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ سب عورتوں کے ساتھ ایسا ہوا، صرف بنی اسرائیل کی عورتوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔
اور یہ ویسے بھی ایک فیکٹ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی کو پروو کر رہا ہے کہ یہ عورت کے اندر جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں ان کا انحصار ہی اس پر ہے. اور تخلیق کا کام عورت صرف بنی اسرائیل سے نہیں کرنا شروع ہوئی، ابتدا زمانے سے ہی کر رہی ہے. اس لیے قریب از عقل ہے یہ بات کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات درست ہے، اور اگر عقل نہ بھی مانے تو بھی آپ ہی کی بات درست ہے. اور یہ کہنا تو اس میں بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں پر بطور عذاب حیض نازل کیا گیا، حالانکہ یہ عذاب نہیں ہے، یہ تو ایک عورت کے مقصد تخلیق کے تکمیل کا سبب ہے. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة تقول، حضرت عائشہ کہتی ہیں خرجنا ہم نکلے، لا نرا الا الحج نہ دکھائے گئے ہم مگر حج، یعنی ہم نے نیت کی صرف حج کی، یعنی ہمارے سامنے اور کچھ نہ دکھائی دیتا تھا سوائے حج کے، یعنی ہم حج کے ارادے سے نکلے. فلما كنا بصرفہ جب ہم صرف کے مقام پر تھے، حس تو مجھے حیض آ گیا. فدخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، وانا ابکی اور میں رو رہی تھی. فقال ما لکی آپ نے فرمایا کیا ہو گیا تجھ کو؟ انفستی کیا تجھے حیض آ گیا؟ قلت نعم میں نے کہا ہاں. قال فرمایا ان ھذا امر یہ ایک ایسا معاملہ ہے کتبہ اللہ جس کو اللہ نے لکھ دیا علی بنات آدم آدم کی بیٹیوں پر. فخدی تو کرتی رہو ما یقضی الحاج جو کرتا ہے حاجی، یعنی سب کام وہ کرو جو حاجی کرتا ہے، غیر اللہ تطوفی بالبیت سوائے اس کے کہ بیت اللہ کا طواف نہ کرو، یعنی حیض کی حالت میں حج کے باقی تمام ارکان پورے کر لو سوائے طواف کے. قالت اور کہنے لگی وضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قربانی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عن نسائہ اپنی بیویوں کی طرف سے بالبقری گائے کی، یعنی تمام بیویوں کی طرف سے ایک گائے کو ذبح فرمایا. باب غسل الحائض رأس زوجها وترجیلہ باب دھونا حائضہ عورت کا اپنے شوہر کا سر اور اس کی کنگھی کرنا، یعنی اس کی اجازت ہے. اس سے مطلب یہ ہے کہ اصل میں وہ جو قرآن پاک کی آیت ہے کہ لا تقربوہن، اس سے اصل میں مراد کیا ہے کہ کیا کسی بھی کام کے لیے عورت جو ہے اپنے شوہر کے پاس یا مرد کے پاس نہیں جا سکتی، تو اس کا یہ ازالہ ہے یا اس کی وضاحت ہے. یعنی عورت اپنے شوہر کا سر دھو سکتی ہے اور اس کے سر میں کنگھی بھی کر سکتی ہے. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا مالک عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ قالت حضرت عائشہ کہتی ہیں کنت ارجل میں کنگھی کیا کرتی تھی رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ، وانا حائض اور میں حائضہ ہوتی تھی. حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال حدثنا هشام بن يوسف ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني هشام بن عروة عن عروة انه سئل کہ عروہ سے پوچھا گیا اتخدمني الحائض، یعنی عروہ بن زبیر سے کسی نے پوچھا کیا حائضہ عورت میری خدمت کر سکتی ہے؟ تخدمنی خدمت کر سکتی ہے الحائض حائضہ عورت، او یا تدنو منی قریب آ سکتی ہے میرے، المرأۃ کوئی عورت وہی جنوبن حالانکہ وہ جنابت کی حالت میں ہو، یعنی اسے نہانے کی حاجت ہو. فقال عروہ تو عروہ کہتے ہیں کل ذالک یہ تمام چیزیں علیہ مجھ پر ہین بہت آسان ہیں، وکل ذالک تخدمنی اور یہ سب میری خدمت کر سکتی ہے، یعنی یہ معاملات کچھ مشکل میں نہیں، دین مشکل کا دین نہیں، یہ تو بہت آسان سی بات ہے، یہ تو بڑی معمولی سی بات ہے. کل ذالک علیہ ہین یعنی یہ تو میرے نزدیک کوئی بات ہی نہیں جو تم پوچھ رہے ہو، اور یہ ہر طرح کی خدمت ہو سکتی ہے. ولیس علی احد فی ذالک بأس اور اس معاملے میں کسی پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں. اور پھر وہ روایت بیان کرتے ہیں حضرت عائشہ کی، دلیل لاتے ہیں اخبرتنی عائشہ مجھے حضرت عائشہ نے خبر دی انہا کانت کہ وہ تھی ترجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کنگھی کرتی، وہی حائض حالانکہ وہ خود حائضہ ہوتی، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حینئذ اس وقت مجاور فی المسجد اعتکاف کر رہے ہوتے تھے مسجد میں. مجاور کا مطلب ہے مسجد کے جوار میں رہنے والا، اور جوار جار سے ہے یعنی قریب ہمسایہ، یعنی مسجد میں ہوتے تھے. یدنی لہا رأسہ قریب کر لیتے تھے آپ کے اپنا سر، یعنی حضرت عائشہ مسجد کے باہر ہوتی، اور چونکہ مسجد اس زمانے میں بہت بڑی تو نہیں تھی، ایک کمرے جتنی تھی اور ساتھ ساتھ ازواج مطہرات کے کمرے تھے، تو حضرت عائشہ خود مسجد کے اندر نہ جاتی، باہر کو رہتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کنارے پر ہوتے اور آپ کے سر میں کنگھی کر دیتی. وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا اور وہ اپنے حجرے میں رہتی.
فترجلہ وہی حائض، اور وہ آپ کو کنگھی کرتی حالانکہ وہ حائضہ ہوتی، یعنی حیض کی حالت میں اعتکاف کرنے والے کے قریب جانے کی بھی اجازت ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو ہر چھوٹی بڑی بات پر یہ ہے کہ قرآن کی مجلس میں حیض والی عورت نہ بیٹھے، مردے کو نہ نہلائے، مردے کے پاس نہ جائے، اسی طرح یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے کے پاس نہ جائے، مسجد کے قریب سے بھی نہ گزرے، تو یہ ان سب باتوں کی یہاں پر تردید ہو رہی ہے۔ باب قراءت الرجل فی حجر امرأتہ، باب مرد کا قرآن پڑھنا فی میں حجر گود میں امرأتی اپنی بیوی کے، وہی حائض حالانکہ وہ حیض کی حالت میں ہو، یعنی اگر عورت حیض کی حالت میں ہے اور مرد اس کے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے تو کیا اس کی اجازت ہے؟ وکان ابو وائل، اور ابو وائل جو تھے شقیق بن سلمہ، یرسل خادمہ، بھیجتے تھے اپنے خادمہ کو، وہی حائض حالانکہ وہ حائضہ ہوتی تھی، الی ابی رزین، ابی رزین کے پاس، لتأتیہ، تاکہ وہ لائیں اس کے پاس، کس کے پاس؟ ابو وائل کے پاس، بالمصحف قرآن پاک، یعنی ان کو قرآن پاک منگوانے کے لیے، لانے کے لیے بھیجتے۔ فتم سے کہو، تو وہ اٹھا کے لاتی تھیں، بعلاقتی ہی، اس کے علاقہ کہتے ہیں جو چیز اس کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی تھی، یعنی چمٹی ہوئی ہوتی تھی، یعنی اس کا فیتا یا اس کے اوپر کا کپڑا، یعنی علاقہ سے مراد ضروری نہیں کہ وہ الگ طور پر ہی کوئی چیز ہو، علاقہ کا مطلب ہوتا ہے چمٹ جانا، یعنی قرآن پاک کے ساتھ ہی وہ کپڑا لگا ہوا ہوتا تھا، ایک ڈوری سی یا فیتا یا کوئی بھی چیز جس کے ساتھ وہ پکڑ کے ان کے پاس لے آتی تھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حائضہ عورت جو ہے اس کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے، یا دوسرے معنوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھے جانے کی مجلس میں حائضہ عورت جو ہے وہ شریک ہو سکتی ہے، اسی طرح بوقت ضرورت قرآن پاک کو ادھر سے ادھر لا سکتی ہے۔ حدثنا ابو نعیم الفضل بن دکین سمع زہیرا عن منصور ابن صفیہ ان امہ حدثته ان عائشہ حدثتها ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتکئ فی حجری، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے ہوتے تھے، فی حجری میری گود میں، وانا حائض اور میں حیض کی حالت میں ہوتی، ثم یقرأ القرآن پھر آپ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ باب من سمى النفاس حیضا، جس نے نفاس کو بھی حیض کہا۔ نفاس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بچے کی پیدائش کے بعد خون کا آنا ہے، لیکن انوفستی کا لفظ جو پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا حضرت عائشہ کے لیے، اس کا روٹ بھی نون فے سین ہے، جس روٹ سے نفاس بنتا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں لفظ جو ہے وہ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے نفاس اس خون کو کہا گیا جو بچے کی ولادت کے بعد آتا ہے، اور حیض اس کو جو عادت کے مطابق۔ حدثنا المکی ابن ابراہیم قال حدثنا ہشام عن یحیی بن ابی کثیر عن ابی سلمة ان زینب ابنة ام سلمة حدثته ان ام سلمة حدثتها قالت بین انا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستجعۃ۔ حضرت ام سلمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، یہ بیان کرتی ہیں کہ اس دوران کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی، فی خمیصۃ کمبل میں، اذ حست تو مجھے حیض آ گیا، فانسللت تو میں کھسک گئی، فاخذت ثیاب حیضتی تو میں نے لے لیے یا پہن لیے اپنے حیض کے کپڑے، قالت آپ نے پوچھا انفستی کیا تجھے حیض آ گیا، قلت نعم تو میں نے کہا ہاں، فدعانی تو آپ نے پھر مجھے بلا لیا، فاضطجعت معه تو میں آپ کے ساتھ لیٹ گئی، فی الخمیلتی اس کمبل میں یا لوئی میں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حیض کی حالت میں عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے پاس جا سکتی ہے۔ باب مباشرت الحائض، مباشرت کا لفظ جو ہے یہ بشرہ اسی سے ہے، جسم اس کا معنی ہوتا ہے، یعنی جسم کے ساتھ جسم کا ٹچ کرنا، یعنی حائض کا جسم اگر دوسرے شخص کے ساتھ ٹچ کرے تو کیا اس کی اجازت ہے؟ حدثنا قبیصۃ قال حدثنا سفیان عن منصور عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ قالت کنت اغتسل میں غسل کرتی تھی، انا میں، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من اناء واحد ایک ہی برتن سے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ غسل جنابت تھا، کلانا جنوب ہم دونوں ہی جنبی ہوتے تھے۔ تو مراد یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں ایک جگہ پر ہونے کی اجازت ہے۔ وکانا یامرنی اور آپ مجھے حکم دیتے، فاتزر تو میں اپنا ازار باندھ لیتی، ازار کہتے ہیں شلوار یا جسم کے نچلے حصے پر پہننے والا کپڑا۔ فیباشرونی تو آپ مجھ سے مباشرت کرتے، وانا حائض حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی، وکانا یخرج رأسہ اور آپ اپنا سر نکالتے تھے، الیہ میری طرف، وہو معتکف حالانکہ آپ اعتکاف کی حالت میں تھے، فاغسلہ تو میں آپ کا سر دھوتی، وانا حائض حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی۔ اصل میں ان تمام احادیث کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ یہود نے دین میں جس طرح کی شدت اور سختی پیدا کر دی تھی، اور حیض کی عورت کو ایک اچھوت بنا کے رکھ دیا تھا، اور گھر سے ہی ایک طرف کر دیتے، گھر میں ایک مخصوص جگہ ہوتی جس میں وہ دن جو تھے عورت ایک طرح سے قید کی حالت میں گزارتی،
اور اس کے ساتھ نفرت کی جاتی یا اسے ایک ناپاک چیز سمجھا جاتا. تو ان تمام احادیث سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ وہ عورت کے اوپر ایک حالت ہے، لیکن اس سے عورت ایسی ناپاک نہیں ہوتی کہ جس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھا جائے، سوائے چند چیزوں کے کہ جس میں نماز نہ پڑھے. ایک تو یہ پتہ چلے گا ابھی آپ کو، دوسرا یہ ہے کہ طواف نہ کرے جیسے کہ پیچھے کی حدیث میں ہے، اسی طرح جماع سے روکا گیا. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جن سے منع کیا گیا. اس کے علاوہ وہ معمول کے مطابق اپنی زندگی کے تمام کام کر سکتی ہے. حدثنا اسماعیل بن خلیل قال اخبرنا علی بن مسہر قال اخبرنا ابو اسحاق هو الشیبانی عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابیہ عن عائشہ قالت كانت احدانا اذا كانت حائضا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی عورت حائضہ ہوتی فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ان یباشرہا کہ اس سے مباشرت کریں، امرہا حکم دیتے اس کو ان تتزر فی فور حیضتہا کہ وہ ازار پہن لے اپنے حیض کی شدت میں. فور کا مطلب ہے ابتدائی دنوں میں جبکہ خون کثرت سے آ رہا ہو. ثم یباشرہا پھر آپ اس سے مباشرت کرتے. قالت کہنے لگی وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ اور کون تم میں سے زیادہ مالک ہو سکتا ہے اربہو اپنی خواہش کا، اپنی شہوت کا، کما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یملک اربہو اپنی خواہش پر کنٹرول رکھتے. تابعہ خالد و جریر عن الشیبانی، مراد یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حیض کی حالت میں مباشرت کرتے بھی تھے تو اس سے کوئی حرج نہیں تھا، اس لیے کہ آپ کو اپنے جذبات اور خواہشات پر پوری طرح کنٹرول تھا. آپ سے یہ خطرہ نہیں تھا کہ آپ کسی حرام میں پڑ جائیں گے. اصل میں اس حدیث سے مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر کسی شخص کو حرام میں پڑنے کا اندیشہ ہو تو پھر وہ ایسا نہ کرے. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشیبانی قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت میمونة تقول، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت میمونہ کو کہتے ہوئے سنا. اب آپ یہاں ذرا دیکھیں کہ عبداللہ بن شداد جو ہیں ایک مرد ہیں اور یہ حضرت میمونہ سے روایت کر رہے ہیں. اور کیوں کر رہے ہیں؟ اور روایت جو ہے وہ حیض کے بارے میں ہے، بڑی ہی شرم کی بات ہے. لیکن دین کے معاملے میں اگر یہ علم وہ آگے روایت نہ کرتی، اور ضروری نہیں کہ صرف عورتوں کو کرتی اور عورتوں کے ذریعے ہم تک پہنچتا، عورتوں نے بھی علم کی بڑی خدمت کی، لیکن جتنی بھی کتابیں اور جتنے بہترین کام ہمیں ملتے ہیں وہ زیادہ تر مردوں کے ذریعے سے ملتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مردوں کی ذمہ داریاں ایسی نہیں ہوتی جتنی عورتوں کی ہوتی ہیں. اس لیے ازواج مطہرات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اجازت تھی کہ وہ ان تمام باتوں کو جو آپ کے گھر کی ہیں یا راز کی ہیں یا عمومی طور پر شرم اور پردے کی ہیں، وہ لوگوں کو صحیح تعلیم دینے کے لیے اس علم کو دوسروں تک پہنچا دیں. اور یہ بھی ایک وجہ تھی بہت بڑی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری حصے میں ایک سے زیادہ ازواج مطہرات سے شادی کی، تاکہ ان کے ذریعے سے وہ تمام مسائل لوگوں تک پہنچ جائیں جو باہر سے مردوں کے ذریعے سے نہیں پہنچ سکتے. یہ حدیث کیا کہتی ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارادہ ان یباشرہ جب چاہتے کہ مباشرت کرے امرأۃ من نسائہ اپنی بیویوں میں سے کسی ایک سے، امرہا تو حکم دیتے اس کو، فتزرت تو وہ اپنا ازار پہن لیتی، وہی حائض حالانکہ وہ حیض کی حالت میں ہوتی. رواہ سفیان عن الشیبانی، اس حدیث کو سفیان ثوری نے شیبانی سے روایت کیا ہے. باب ترک الحائض الصوم، ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ حیض کی حالت میں روزے کو چھوڑا جائے گا، یعنی روزہ نہیں رکھ سکتی حائضہ عورت. حدثنا سعید بن ابی مریم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زید هو ابن اسلم عن عیاض بن عبد الله عن ابی سعید الخدری قال خرج، کہتے ہیں کہ نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فی اضحیٰ عید الاضحیٰ میں او فطر یا عید الفطر میں، الی المصلی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے. فمر علی النساء تو عورتوں کے پاس سے گزرے. فقالا تو آپ نے فرمایا یا معشر النساء اے عورتوں کے گروہ، اے عورتوں، تصدقنا صدقہ کیا کرو. فانی کیونکہ میں اریت کننا مجھے تم دکھائی گئی ہو اکثر اہل النار دوزخ میں سب سے زیادہ یا اکثر، یعنی تمہاری اکثریت کو میں نے آگ میں دیکھا ہے. فقلنا تو عورتیں کہنے لگیں وبما یا رسول اللہ، اور کیوں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زیادہ عورتیں کیوں ہوگی جہنم میں؟ قال آپ نے فرمایا تکفرن اللعن، تم لعنت ملامت بہت کرتی ہو، یعنی گالی گلوچ اور زبان درازی بہت کرتی ہو. وتکفرن العشیر، اور تم شوہر کا احسان نہیں مانتی، ناشکری کرتی ہو. ما رأیتو میں نے نہیں دیکھا، من ناقصات عقل ناقص عقل و دین اور ناقص دین، اذهب جو لے جائے، للب الرجل عقل ایک مرد کی، الحازم بڑے ہی عقل والے، من احداکن تم میں سے کسی ایک سے بڑھ کر. یعنی میں نے ناقص عقل و دین، عقل مند شخص کی عقل کو کھونے والیاں تم سے بڑھ کر کسی کو نہیں پایا. ابھی میں اس کی وضاحت کرتی ہوں.
قلنا انہوں نے کہا وما نقصان دیننا کہ ہمارے دین کا کیا نقصان ہے، وہ عقلنا اور ہماری عقل کا یا رسول اللہ، قال آپ نے فرمایا الیس شہادت المرأتی کیا نہیں ہے گواہی عورت کی، مثل نصف شہادت الرجل مثل مانند نصف آدھی شہادتی گواہی الرجل مرد کی، قلنا کہنے لگی بلا کیوں نہیں، قال فذلک من نقصان عقلها تو آپ نے فرمایا کہ یہ نقصان ہے اس کی عقل کا، الیسا اذا کیا نہیں ہے اذا حاضت جب حیض آ جائے، لم تصلی نہیں وہ نماز پڑھتی، ولم تصم اور نہیں روزہ رکھتی، قلنا بلا تو کہنے لگی ہاں، قال فذلک من نقصان دینہا فرمایا کہ یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ اس حدیث کو عموماً عورتوں کے جذبات بھڑکانے کے لیے اسلام کے خلاف بہت استعمال کیا جاتا ہے، اور اس پہ پھر عورتیں بھی جو کہ پہلے ہی جذباتی ہوتی ہیں مزید جذبات میں آ جاتی ہیں، اور اس بات کے نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض اوقات پورے ہی دین کا انکار کر بیٹھتی ہیں، یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت بدگمانی رکھ بیٹھتی ہیں، جو پھر ایمان کو بھی نقصان پہنچانے کی حد تک بات چلی جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ عربی کے کچھ لفظ اردو سے ملتے جلتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے معاملات کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ مثلا نقصان یا نقص، یہاں پر لفظ لکھا ہوا ہے ناقصات اور دوسرا ہے نقصان۔ ناقصات کا روٹ جو ہے وہ نقص ہے، ہمارے ہاں نقص کا اردو میں جو معنی ہوتا ہے وہ بہت ہی خراب چیز یا ردی چیز کے معاملے میں بولا جاتا ہے، یا نقصان جب لفظ ہوتا ہے تو اس کو بھی ایک بہت ہی شدید معنوں میں بولا جاتا ہے، جبکہ عربی میں دو لفظ ہیں، ایک ہے نقصان اور ایک ہے رجحان، یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ رجحان ہوتا ہے کسی چیز کی کثرت، راجح ہونا، رجح ترجیح، اور نقصان ہوتا ہے کسی چیز کی کمی۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا، کچھ چیزیں اس میں زیادہ رکھی اور کچھ چیزوں کی اس میں کمی رکھ دی۔ عورت کو بنایا، عورت کو کسی چیز میں زیادہ کیا اور کچھ کمی اس کے اندر رکھ دی۔ پھر ان دونوں کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں کو کس لیے پیدا کیا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی کمی کو پورا کرنے والے ہوں۔ اگر ان دونوں کو برابر کی چوٹ بنا دیا جاتا، یعنی برابر کی قوت دے کے، یعنی جو قوت مرد کے اندر ہے جس قسم کی جسمانی یا عقل کی، وہی عورت کو دے دی جاتی، تو دونوں ایک دوسرے کے لیے خوفناک چیز ہوتے، شدید ٹکراؤ ہوتا اور زندگی کا حسن ختم ہو کے رہ جاتا۔ لہذا اس میں کیا کیا گیا، ایک کو ایک چیز میں بڑھا دیا گیا، دوسرے کو دوسری چیز میں، ایک نے ایک کی کمی پوری کی، دوسرے نے دوسرے کی کمی پوری کی، اور دونوں ایک دوسرے کی ضرورت بن گئے اور دونوں ایک دوسرے کی مجبوری ہو گئے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو دونوں ایک دوسرے سے بے نیاز ہوتے۔ اب مرد میں عقل کی زیادتی رکھی گئی، عورت میں جذبات کی زیادتی رکھی گئی۔ مرد کو جس طرح کے کام کرنا تھے ان کاموں کے لیے عقل کی یا 2 اور 2 4 کی ضرورت تھی۔ جس قسم کی ذمہ داری اس پہ ڈالی گئی کہ عورت کے لیے کما کے لائے، اور کمانے کا کام صرف کسی دفتر میں بیٹھ کے جاب کرنا نہیں ہے، قدیم زمانے سے لے کر دیکھیں اور اب بھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں رزق کمانے کے جتنے بھی طریقے ہیں ان میں سے اکثریت ان طریقوں کی ہے جس میں شدید جسمانی مشقت چاہیے۔ ابتدائی زمانے سے آپ دیکھیں کہ کھیتی باڑی کا شعبہ جو ہے اس میں شدید جسمانی مشقت چاہیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت پہ کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی کہ وہ مردوں کی طرح جا کے کھیتوں میں ہل چلائے، یا وہ گندم کاٹے، یا وہ مویشیوں کو باندھے۔ کوئی ایسی ذمہ داری اسلام نے اس پہ نہیں ڈالی، لیکن اگر کسی وقت ضرورت کے وقت وہ مدد کرتی ہے تو اس کی طرف سے ایک احسان سمجھا۔ اسی طرح عمارتوں کی تعمیر میں پتھر اٹھانے کی، روڑی اٹھانے کی مزدوری، عمارتیں بلند کرنے کی، بڑے بڑے سخت کام کرنے کی، یہ سب ذمہ داری مردوں پہ ڈالی گئی۔ جہاد میں تلوار اٹھانے کی ذمہ داری یہ سب مردوں کو دی گئی۔ اس کام کے لیے انہیں شدید قسم کی قوت چاہیے تھی، جسمانی بھی اور عقلی بھی۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا۔ اس کے مقابلے میں عورت جس کی بنیادی ذمہ داری کیا تھی کہ وہ تخلیق کا کام کرے، بچوں کی پیدائش، یعنی اس کے بغیر کوئی عورت مکمل نہیں، اور اس میں عورت کی بڑی بڑائی ہے۔ اور تخلیق کا جب یہ کام عورت کرتی ہے اور اس میں جتنی بھی مشقت سے گزرتی ہے، وہ ایک ایک لمحہ اس کے لیے باعث اجر، اس کے درجات کو بڑھانے والا ہے۔ ماں کے درجے میں عورت کو 3 حصے زیادہ قدر و قیمت ملی، یہاں تک کہہ دیا گیا کہ جنت ہے ہی ماں کے قدموں کے نیچے، ماں کو خوش کرو گے تو جنت میں آ سکو گے۔ حالانکہ کسی حدیث میں باپ کا ایسا کوئی مقام نہیں بتایا گیا، کیونکہ یہاں عورت اپنی ذمہ داری جو ہے وہ بطریق احسن پوری کر رہی ہے۔ ماں بن جانے کے بعد بچے کی تربیت کرنا، بچے کی پرورش کرنا، بچے کے
شرارتوں پر، بچے کی حرکتوں پر محبت اور نرمی کا سلوک کرنا جو ہے، اس کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی وہ جذبات تھے. عورت کے اندر ماں کی ممتا تھی، اور یہ جذبات عورت کا حسن ہے. جو عورت جذبات سے خالی ہو اس کے اندر کوئی حسن نہیں. لہذا اس کام کے لیے جذبات چاہیے تھے، اس میں جذبات کی زیادتی رکھی گئی، اس میں نرمی رکھی گئی. ان جذبات کی زیادتی کی وجہ سے بعض اوقات یہ ہے کہ وہ غضب و غضب کا جلدی شکار ہوتی ہے، بعض اوقات وہ شوہر کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر لیتی ہے، اس کی ناشکری کر بیٹھتی ہے. پھر اسی طرح عورت کی تخلیق کی خاطر ہی اس کے ساتھ حیض اور اس طرح کی چیزیں لگائی گئی کہ وہ ہر مہینے کچھ دن کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی. جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد زیادہ سے زیادہ جو 40 ڈیز کا وہ وقفہ رکھا گیا اس میں وہ نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتی. یعنی کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تو کہہ دیتے، لیکن یہ اس کی دوسری ذمہ داری کو ادا کرنے کی وجہ سے اس ذمہ داری کو کم کر دیا گیا. جب اس نے یہ نماز نہیں پڑھی تو نماز نہ پڑھنے کا تو ثواب اس کو نہیں ملے گا اب، لیکن اس کو اجر دوسری طرف سے مل جائے گا جو وہ تکلیف اٹھا رہی ہے. جیسے پیریڈز کی ایک حالت میں ہے، یا پریگننسی کی حالت میں ہے، یا بچے کی پیدائش کے بعد کی حالت میں ہے، یا دودھ پلانے کی حالت میں ہے، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ایک گھونٹ جو ماں پلاتی ہے وہ ماں کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے، اس کے گناہوں کو دور کرنے کا سبب ہوتا ہے. اب یہ کام جو عورت کر رہی ہے یہ ہو نہیں سکتے اگر عورت کے اندر عقل کی زیادتی آ جائے، کیونکہ اگر وہ عقل پہ سوچنے لگے تو وہ اپنے بچے کی سب سے بڑھ کے دشمن ہو، جو اسے سب سے زیادہ ستاتا ہے، جس کے لیے وہ اتنا دکھ اٹھاتی. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ ہے اکثریت کے ساتھ ایسے کہ اکثر مردوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا اور اکثر عورتوں کو اس طرح بنایا. لیکن کہیں کہیں ایکسیپشنل کیسز آ جاتے ہیں کہ جہاں عورتوں کے اندر نسوانیت کی بجائے مردانگی غالب ہوتی، اور اس میں دیکھا ہوگا آپ نے کہ ان عورتوں کے لیے بچوں کو پیدا کرنا اور بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا سلوک کرنا اور ان کی زیادتیوں پر درگزر کرنا، وہ جذبات نسبتاً کم ہوتے ہیں، اور وہ نسوانیت کی کمی کی وجہ سے بہت سی مشکلات کا شکار ہوتی ہیں. ان کی گھریلو زندگی میں بہت سے جھگڑے ان کی نسوانیت کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں، ان کے اندر جذبات کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں. لہذا یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر اگر یہ دو چیزیں رکھیں کہ عقل میں مرد کی نسبت اسے کمی دی گئی جبکہ جذبات میں اس کو رجحان دیا گیا مرد کی نسبت، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں کم ہونے کے باوجود میں حیران ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو وہ کیا چیز دی ہے، کتنی قوت دی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بڑے بڑے عقل مند انسان کو پاگل کر دیتی ہے. اذهب لے جاتی ہیں، للب الرجل مرد کی عقل، لب عقل کو کہتے ہیں، الحازم بڑا محتاط، بڑے سمجھدار. یعنی ان دو چیزوں کے باوجود جو بظاہر اس کی کمی نظر آتے ہیں، اس کے اندر کمی کی علامت ہیں، لیکن ایک اور قوت ہے اس کے اندر، جو قوت اب مرد کے مقابلے میں غالب ہے، جو مرد کو ہرا رہی ہے. یعنی لوگ نا کے ساتھ عقل اور دین تو پڑھ لیتے ہیں لیکن اگلا جملہ نہیں پڑھتے جس میں یہ قوت عورت کی بتائی گئی ہے کہ وہ بڑے بڑے عقل مند لوگوں کی عقل پہ غالب آ جاتی ہیں، ان سے اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کروا لیتی ہیں، ان سے اپنی مرضی کے مطابق زندگی کا رخ بدلوا لیتی ہیں. یعنی یہ کیا ہے، وہ کس قوت کا ذکر ہے؟ جذبات کی قوت کا ذکر ہے کہ عورت اپنے عقل کے ساتھ اگر مرد پہ غالب نہیں آ سکتی. یہی وجہ کہ آپ دیکھیں بہت دفعہ لاجک میں آپ ہار جاتے ہیں لیکن رو کے جیت جاتے ہیں. آپ کی لاجک مرد کو ضد کا شکار کر دیتی، لیکن جب آپ آنسو بہا دیں گے، آپ کمزوری ظاہر کریں گے تو وہ آپ سے بھی بڑھ کے کمزور ہو جائے گا. تو اس قوت کا یہاں پر انڈر لائن ذکر کیا گیا. تو پھر اس پہ عورت پھر کہنے لگی کہ دین کا کیا نقصان ہے، دین میں کہاں کمی ہمارے واقع ہوتی ہے، ہم بھی نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. تو آپ نے اس کو یاد کرایا کہ دیکھو کہ دین کا نقصان یہ ہے کہ عورت جو ہے جب حیض کی حالت میں ہوتی تو نماز نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھتی، اب چاہے کسی عذر کی وجہ سے ہی ہو. اب آپ دیکھیں کہ زندگی میں عذر صرف حیض نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے انسان نماز چھوڑتا ہے. مثلا اگر ایک انسان بیمار ہے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، پوری نماز نہیں پڑھ سکتا، صرف فرض پڑھ رہا ہے، اور دوسرا شخص جو ہے وہ صحت مند ہے، وہ فرض کے ساتھ سنت بھی پڑھ رہا ہے، نفل بھی پڑھ رہا ہے، کہیں کہیں ایکسٹرا عبادت بھی کر رہا ہے، رات کو بھی اٹھ جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص کی معذوری ہے، وہ بیمار ہے یا بڑھاپا ہے، تو اس کے اندر ہمت نہیں ہے زیادہ کام کرنے کی. تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص خواہ معذور ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ کام نہ کرے تو اس کو اتنا ہی اجر دے دیا جائے جتنا ایک واقعی کرنے والا شخص کر رہا ہے. لہذا معذوری صرف یہ نہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کے عمل میں کمی آتی ہے،
معذوری دوسری بھی ہو سکتی ہے، کوئی بڑھاپا ہو سکتا ہے، بیماری ہو سکتی ہے، کوئی تھکاوٹ ہو سکتی ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ وہ جب علماء کی قسمیں بتائی گئی پیچھے، کہ ایک وہ ہے جس کے اندر بھی پانی جذب ہو جاتا ہے اور جو سبزہ بھی اگاتا ہے اور وہ بہترین چیز ہے، اور دوسرا وہ ہے جو پانی روکتا ہے لیکن اندر نہیں جذب ہوتا. اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مثال کے طور پر علم کا دھنی ہے لیکن نمازوں کی اس طرح پرواہ نہیں کرتا کہ جس طرح وہ پہلے درجے کا انسان کرتا ہے، یعنی صرف فرض ادا کرتا ہے، سنت اور نفل کا اہتمام نہیں کرتا. تو ٹھیک ہے، علم حاصل کرنے کا اپنا ایک اجر ہے، لیکن فرائض اور سنت اور نفل پڑھنے کا اپنا ایک اجر ہے. اب اگر ایک شخص کوئی اور کام کر رہا ہے تو وہ اس میں اجر پا رہا ہے، لیکن وہ جو چھوڑ رہا ہے وہاں پر اس کا نقصان بھی ہو رہا ہے. اسی لیے اعتدال کی زندگی بہترین زندگی ہے کہ جس میں انسان اپنے فرائض جو ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے فرائض ہیں، ان کو بھی پورا کرے. اب مثال کے طور پر اگر ایک شخص جو ہے اس کے پاس دولت ہے تو وہ ایک طرف زیادہ خرچ کر رہا ہے اور دوسری سب چیزوں کو اگنور کر رہا ہے، تو اس میں بہرحال فرق تو پڑ رہا ہے. اب اس کے مقابلے میں ایک اور شخص جو ہے وہ اپنے ذات کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے، والدین کے بھی کر رہا ہے، اولاد کے بھی کر رہا ہے، اوروں کو بھی دے رہا ہے، غریبوں کو، مسکینوں کو، یعنی زندگی کے ہر چیز میں کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈال رہا ہے. تو ایسا شخص جو ہے وہ زیادہ بہتر حالت میں ہے بنسبت اس کے اس شخص کے کہ جس کے پاس کچھ نہیں، یا وہ صرف ایک ہی کام میں لگا ہوا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اور موقع پر آپ کو وہ روایت بھی یاد رکھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں لوگ تو اجر میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں کیونکہ ان کے پاس بہت مال ہے، وہ اپنے عبادات بھی پوری کرتے ہیں اور مال بھی خرچ کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ بتا دوں جن کو پڑھنے کے بعد تم بھی ان کے درجے کو پہنچ جاؤ گے، خواہ مال نہیں بھی خرچ کر سکتے. اور آپ نے اس پر تسبیحات ان کو سکھائیں. اب یہ تسبیحات مالدار لوگوں کو بھی پہنچ گئی. اب وہ پڑھنے لگ گئے، پھر یہ دوبارہ آ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو باقی کاموں کے ساتھ تسبیح بھی شروع ہو گئے ہیں، اب پھر ہم سے اجر میں آگے نکل گئے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے. تو یہ کسی کام کی انسان کو توفیق مل جانا اور اس کے ساتھ اور بہت سی نیکیوں کی توفیق مل جانا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ قوت والا مومن جو ہے وہ ضعیف مومن سے بہتر ہے. وہ فی کل خیر، حالانکہ بھلائی ہر ایک میں ہے. یہ نہیں کہ جس کی صحت کمزور ہے اس میں کوئی بھلائی نہیں، لیکن جس کی صحت اچھی ہے اور وہ زیادہ بہتر کام کر رہا ہے، زیادہ کوشش کر رہا ہے، جہاد میں جا رہا ہے مثال کے طور پر، اور اس طرح کے بڑے بڑے کام کر رہا ہے، تو اب یہ اس پر اللہ کا فضل ہے. اس کا حساب بھی زیادہ ہے اس نعمت کی وجہ سے، لیکن اگر وہ اس نعمت کا حق ادا کر رہا ہے تو وہ اجر میں بھی زیادہ ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اپنے جسم کی حفاظت کرنا، اپنی صحت کا خیال رکھنا اس غرض کے لیے کہ انسان عبادت بہتر طور پر کر سکے، اچھے اچھے کام بہتر طور پر کر سکے، وہ اس کے لیے باعث اجر ہے. ایک اور روایت میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام تھے اور وہ کسی سفر میں تھے، تو وہاں پہنچ کر کچھ لوگ تو جا کے پڑ گئے، تھک گئے تھے، جا کے لیٹ گئے، اور کچھ لوگ جو تھے انہوں نے دوسروں کی بھی خدمت کی، لکڑیاں چن کے لائے، کھانا پکایا، ان کو بھی کھلایا. تو آپ نے جن لوگوں نے اس سفر میں خدمت کی تھی، آپ نے فرمایا آج وہ سارا اجر لوٹ گئے، یعنی اجر میں وہ آگے بڑھ گئے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جتنی کوئی شخص کوشش کرتا ہے، جتنی کوئی شخص محنت کرتا ہے، اتنا ہی وہ اس چیز میں آگے بڑھ جاتا ہے. لیکن دوسرا شخص ہو سکتا ہے کوئی اور کوشش کر رہا ہو جو پہلے کے مقابلے میں نسبتاً کم ہو، تو یہ کمی اور بیشی یہ تو ہوتی ہی رہے گی. اسی لیے آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا. کسی کے بارے میں بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں جو ہے وہ تو ہم سے اجر میں بہت آگے ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں تو نہیں پتا اس کی نیت کیسی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اس کی ایفرٹ کتنی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ بظاہر ایک چیز کی بہت ایفرٹ کر رہا ہے اور دوسری طرف اس کے اندر کیا کیا کمی ہے. یہ سب چیزیں اور یہ سب حالات تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. لہٰذا اس میں صرف عورت اور مرد کو کمپیئر نہیں کیا گیا، بلکہ مردوں کو مردوں کے ساتھ بھی کیا گیا، اور بہت سی اور احادیث سے آپ کو یہ بات سامنے آ جائے گی. اور آپ دیکھیں کہ بہت سے مرد ایسے ہیں کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتے، تو ان کا بھی نقصان ہو رہا ہے. تو اس میں یہ نہیں کہ بطور مرد اور بطور عورت ایک دوسرے کو کمپیئر کر کے ایک کو ہم افضل قرار دے دیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اصل تو عزت انسان کی اللہ کے نزدیک جب ہے جب اس کے اندر تقویٰ ہے. اگر ایک عورت کے اندر تقویٰ ہے، ایک عورت خیر اور بھلائی کے کام کر رہی ہے، تو اس کا درجہ اور اس کا مقام بے شمار مردوں سے آگے ہوگا. اب اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مقام ہے اور جس طرح انہوں نے امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گائیڈ کیا، وہ مردوں میں بھی بہت کم کو نصیب ہوا. ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو بکر کا خطبہ سنا ہے، عمر کا خطبہ سنا ہے، لیکن عائشہ کا خطبہ، اس خطبے میں عمر اور ابو بکر بھی مقابلہ نہیں کرتے.
یعنی اتنا بہترین انداز تھا حضرت عائشہ کے بولنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک انعام کے طور پر یہ چیز دی. لہٰذا ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ جی حضرت عائشہ کا مقام جو ہے وہ حضرت ابو بکر سے بڑھ کے ہے. یہ تو اللہ ہی فیصلہ کریں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں کی بڑی قربانیاں ہیں، لیکن دونوں کے درمیان بھی فرق ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 راتیں جو غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری، اس ایک رات کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ حضرت عمر اس کے لیے تمنا کیا کرتے تھے اور تڑپ رکھتے تھے کاش وہ ایک رات مجھے نصیب ہو جاتی کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ ایک رات عمر کی زندگی بھر کی نیکیوں پہ حاوی ہے. وہ اس مشکل ترین وقت میں جو ابو بکر نے ساتھ دیا. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ایک حاسد کی نظر سے یا ایک منفی سوچ کے ساتھ صرف یہی دیکھتے رہے اچھا اللہ تعالیٰ نے تو مرد کو فضیلت دے دی، اچھا اللہ تعالیٰ نے تو مالداروں کو بڑا مال دے دیا، اچھا فلاں کو تو بڑی اچھی صحت دے دی، فلاں کے پاس تو یہ ہے اور ہمیں تو کچھ نہیں دیا اس لیے ہم کچھ بھی نہ کریں. نہیں، بس سابقون السابقون کہ دوڑ لگائیں جتنی بھی پاس ہے چیز، جو بھی صلاحیت ہے. صرف اس سوچنے میں وقت نہ گزاریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا اور ہمیں یہ نقصان دیا. یہ نقصان اردو والا نقصان نہیں ہے، یہاں ریڈیوس ہونے کے معنوں میں ہے. اور پھر یہ کہ نصف شہادت الرجل، یہ جو آدھی گواہی کا مسئلہ، یہ قرآن پاک جنہوں نے پڑھا ہے انہوں نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا، اور جنہوں نے نہیں پڑھا وہ انشاءاللہ سمجھ لیں گے. ہلکی سی بات یہاں یہ کہ وہ بھی عورت کی دیگر ذمہ داریوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس سے یہ ذمہ داری کم کی گئی. اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جیسے ایک شخص کو کہا جائے تم اکیلے یہ ٹیبل اٹھاؤ اور ایک کو کہا جائے 2 مل کے اٹھاؤ، تو ایک کے پاس قوت اتنی نہیں ہو سکتی، اس کے لیے مشقت ہوگی. 2 مل کے اٹھائیں گے تو آسان ہو جائے گا. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ 2 عورتیں مل کے گواہی دے دیں یا 2 عورتیں مل کے ایک کام کر لیں تو اس میں ایسی برائی کی بات نہیں ہے، ایک معاملے کو سمجھنے کی بات ہے. تو یہاں اصل میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانا یہ چاہتے تھے کہ اگرچہ عورت ان 2 چیزوں میں بظاہر کم نظر آتی ہے لیکن اس کے باوجود بڑی طاقتور ہے، بڑے بڑے مردوں پہ غالب ہے. لیکن امام بخاری اتنی بڑی حدیث لے آئے صرف ایک جملہ بتانے کے لیے کہ لم تسم، حالت حیض میں عورت روزے نہیں رکھے گی.